تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ میرا ہی ہے، پیر ہونے کا دعویٰ میرا ہی ہے، مولانا ہونے کا دعویٰ میرا ہی ہے، لیکن اس بندے کے جذبے کو سلام نہ کروں کہ جو مزدور ہے، جو تھوڑی کمائی کرتا ہے پر ہر مہینے 2000 نکالتا ہے، اور ربیع الاول شریف آتا ہے تو وہ کسی نقیب کے نعت خواں کے منت کرتا ہے، کسی خطیب کی منت کرتا ہے، یار میں نے نا یہ پیسے جوڑے ہیں، میں نے اپنے نبی کے نام کی محفل کرانی ہے۔ اس کی وہ جو کیفیت ہے نا خاص ذوق والی، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا؟ ہمیں ذوق والا پیار کرنا ہے۔ بڑا پیار ہے جی، بڑا پیار ہے اہل بیت سے، تو آپ نے کیا کیا پورا محرم کا مہینہ بتائیں گے؟ کیا کیا؟ دعویٰ کیا یا بحث کی؟ فلانے نے یہ کہہ دیا تو جواب میں اس نے یہ کہہ دیا تو پھر اس کے جواب میں نے یہ کہہ دیا، تو یہ کیا کام؟ اگر اہل بیت سے پیار ہو نا میرے بھائی تو اس کے بڑے رنگ ہیں، اس کے بڑے انداز ہیں۔ صحابہ سے پیار ہو تو اس کے بڑے، یار پیار ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میں نے بچہ بھی فلاں بزرگ کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھنا ہے۔ لوگ بڑی بڑی خوبصورت، میں نے دوستوں سے کہا تھا کچھ نہ کرنا، 10 محرم کو گھر میں ختم شریف ہی خود پڑھ لینا اور بچوں کو بٹھا لینا اور پوچھے آج کیا ہے تو کہنا آج حضور کی اولاد کے نام کی ماحول بنائے نا جس سے پتہ چلے۔ تو اہل بیت کا ادب کریں، صحابہ کا ادب کریں۔ ایک تو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے، اور اب ایک اور حدیث سنو، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے، اگرچہ کنز العمال میں بھی ہے لیکن فاضل بریلوی کے فتاوی رضویہ سے چونکہ میں نے وہاں سے پڑھی ہے تو وہی حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سید کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب لکھا، اور چونکہ دلائل کے بادشاہ ہیں بریلی کے امام، تو حد کر دی لکھنے والی، پورے دلائل دے کے نا تو پھر ایک صفحہ اپنی مرضی کا بھی لکھا، پھر ایک صفحہ اپنی مرضی کا بھی لکھا۔ توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ تم کہتے ہو سید کو زکوٰۃ دینی ہے؟ فرمایا زکوٰۃ نہ دو بلکہ جو تمہارا مال ہے نا اس میں سے طیب مال لو، طیب یعنی مال میں سے بھی جو کمائی کی ہے اس، توجہ ہے میری بات پر؟ بریلی کے امام فرمانے لگے جو تمہارا طیب مال ہے نا، پاک مال، وہ لو اور جا کے کسی سید کو نذرانہ دو۔ اور پھر آپ نے حدیث لکھی اپنی بات کی دلیل پر، اور حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، کس کے ساتھ؟ بول کے بتائیے۔ یہ نام حضور بڑے فخر سے لیتے تھے۔ ایک جنگ میں گئے تھے تو سرکار یہ نعرہ لگاتے تھے انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب۔ فرمایا لوگو میں نبی ہوں بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں بات یہ بھی سچی ہے۔ حضور فخر کے ساتھ نام لیتے تھے، فخر کے ساتھ۔ تو فرمایا سرکار نے کہ جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، حضور فرماتے ہیں جب وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں گا۔ اب اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں قلم توڑ دیے، فرمانے لگے صلہ تو حضور اپنے کرم سے بڑا ہی دیں گے، پر ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے وہ مجھ سے ملے گا، یہی کافی نہیں؟ تو میں نے بات شروع کی کہ نبی پاک کا ادب کریں، صحابہ کا ادب کریں، اہل بیت کا، پھر اپنے بزرگوں کا ادب کریں، بزرگوں کا۔ حدیث پاک آپ نے یاد رکھنی ہے، بخاری مسلم کی، رکھ لیں گے؟ بزرگ بولتے ہیں جن سے میں بلوانا چاہ رہا ہوں وہ نہیں بولتے، رکھ لیں گے یاد انشاءاللہ؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، لفظ حدیث کے، فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے خدا کی عزت کی ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور دوسرا حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن کے عالم کی عزت کی، اور تیسرا فرمایا جس نے سفید بالوں والے مسلمان کی عزت کی۔ سفید بالوں والے سمجھے میں نے اپنے، کریں گے انشاءاللہ؟ ماں باپ کی عزت کریں گے؟ میں کبھی بھی نہ، بڑی سخت بات بھی ہو جائے تو ابا کے سامنے اونچا نہیں بولنا، والد کے سامنے، زندگی میں نہ سمجھو کٹ گئی میری زبان۔ پتہ ہے ایکسیڈنٹ سے ٹانگ ٹوٹ جائے نا 2 جگہ سے تو وہ باپ کو بھول جاتی ہے،
لیکن کبھی جوان بیٹا تلخ بات کر جائے تو وہ کئی راتیں سونے نہیں دیتے. آپ نے والد کے سامنے خدا را اماں کی سامنے نہ کبھی آپ کی سمجھ میں آئے ماں کی بات تو پھر بھی ادب کر جاؤ, پھر بھی مہربانی کرو, کبھی بھی توہین نہ کرنا, خبردار. اور جتنے بھی آپ کے بڑے, ایک بات اور کر لوں, رہن دینے توڑی نہیں اصلاح تے. آپ کا دل کرتا ہے نا آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے, آپ بھی اس کے ماں باپ کی عزت کریں. ہمارے یہاں طنز کیا جاتا ہے کہ سنا ہے تو سسر کو ابو جی کہتا ہے, اسے کو کہتا ہوں, کیا اس میں یہ طنز ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں, ایک تیرا پیدا کرنے والا جس نے تجھے دنیا میں آنے کا جو سبب بنا, اور ایک حضور فرماتے ہیں جو تیرا استاد ہے, اور تیسرا جس نے بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا. ادب کریں, ادب. ہم نہ اذیت دیتے ہیں, ہم تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, بوڑھے بھوک کاٹ لیتے ہیں پر بیچاروں سے توہین نہیں برداشت ہوتی. مہربانی کرو. اور یہ بچے اور کچھ ایسے میں نے جاہل دیکھے, میرا دل کرتا ہے اس کی ڈگری پکڑ کے نا پھاڑ دوں. ابا کو کہتا ہے کہ آپ ان پڑھ ہے, میں پڑھا لکھا ہوں, تو جاہل ہے. پڑھا لکھا ہوتا تو تجھے سمجھ ہوتی کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوتا ہے اس کا اللہ راضی ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں چلا گیا یار, لوگوں کا سٹیٹس ہی بدل گیا. اور میری آپ سے گزارش ہے, خدا را اپنے لیے نہیں کہہ رہا, اپنے علماء کی عزت کرو. بڑا عجیب دور آیا ہے, بڑا, یعنی ہماری بے باکیاں پتہ نہیں کہاں تک جائیں گی. اپنے علماء کی عزت کرو. آپ وہ جو کبھی تھوڑی سی وسیلہ بن جائے نا, تھوڑا سا وسیلہ بن جائے آپ کسی مشکل سے نکلنے کو, تو ساری زندگی آپ کہتے ہیں یہ میرا وسیلہ ہے, یہ درمیان میں آیا تھا تو میری مشکل حل ہو گئی. جب آپ رب کی نماز پڑھتے ہو تو درمیان میں امام ہوتا ہے, تو تھوڑی مہربانی کرو نا, اس پر بھی توجہ کرو. اسی طرح اپنے علاقے کے غریبوں کی, غریب جو ہوتا ہے نا مفت میں مایوس ہوتا ہے. یہ ابھی میلاد کی محفلیں آئیں گی نا تو خطیب تقریر کر رہا ہوگا کہ بے کسوں کا سہارا, بول کے بتائیں, بے کسوں کا سہارا, یہی تقریر ہوتی ہے نا, غریبوں کا سہارا. اور سٹیج پہ سارے امیر بٹھائے ہوتے ہیں, سارے امیر, ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. کم از کم میلاد کی محفلوں میں تو غریبوں کو فرنٹ سیٹیں دے دو. تم کہہ رہے ہو کہ یہ میلاد کی حضور کی غریب پروری بیان ہوتی ہے نا, لیکن وہاں بھی قبضہ پھر امیر کو دے دیا جاتا ہے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مہربانی کرو, ٹھیک ہے وہ بیچارہ 50,000 نہیں دے سکتا پر مدینے والے سے پیار تو کرتا ہے نا, تھوڑا عزت دے, تھوڑا پیار کریں, تھوڑا. غریب مفت میں اور غریب تلخ بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا دکھ بندے کو تلخ کر دیتا ہو جاتا ہے. اب کئی دفعہ بات کریں گے تو لڑے گا بھی, لیکن پیار کریں کیا ہو جائے گا, کوئی اس سے فرق پڑتا ہے. اب پیار کریں, غریب آدمی جو ہوگا پیار کریں. میں ایک مزدور کبھی کبھی گزرا کرتا تھا مسجد کے پاس سے, تو میں انہوں کہنا چاچا نماز بھی پڑھیا کر. انہوں کہنا اچھا مولوی صاحب ہے, دنیا دے سیاپے مکن تے پڑھیے نا, دنیا دے سیاپے مکن تے پڑھیے نا. تو بزرگ اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے فوت ہو گئے. تو میں نے نا 1 2 4 5 ہفتے کے بعد محسوس کیا کہ نظر نہیں آ رہے. ریڑی پہ گزرتے تھے وہ مسجد کے پاس سے نا, چارہ شارہ لے کے اور کبھی کچھ سامان. میں نے محسوس کیا کہ گزرتے نہیں. تو ان کا بیٹا مجھے ملا, میں کہا چاچی ہوری کتنے نے, کہنے نا میں نہیں لگنا مولوی ہوڑی, میں نے جی نہیں دیں دے, جو تو لگنا نماز دا مشورہ دیں دیں. میں راہ الٹا اتوں دی آنا کرنا ہے کو. تو میں وہ جہاں چارہ کاٹتے تھے نا, ایک دن ان کے پاس چلا گیا, میں جا کے بیٹھ گیا کھیت میں. میں خود کسان کا بیٹا ہوں, میرے لیے مشکل نہیں, میں نے خود بڑے چارے کاٹے ہوئے. تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا, میں کہا بابا جی تسی تے ناراض ہی ہو گئے ہو. تو وہ اور تلخ ہو گئے, مجھے کہنے لگے ساری زندگی مزدوری کی, ساری زندگی یہ دور آ گیا, موقع ہی نہیں ملا کہ ہم بھی صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور کچھ کریں. تلخی آ جاتی ہے نا طبیعت میں. تو میں نے ان سے ہلکی ہلکی باتیں شروع کی. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا, آپ روٹی کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں نا, کہنے لگے دھوتا ہوں. تو میں نے کہا فل وضو کر لیا کریں. تو چلو کوئی شے نہیں, تو ایک تامت تو پڑی ہوگی نا گھر میں صاف ستھری, تو ایک کرتا بھی اس آپ پہن لیں.
تو وہ ہلکی ہلکی باتوں سے وہ نرم ہو گئے، کہنے لگے چلو گل تو ٹھیک ہے، کرنے ہیں کچھ۔ انہوں نے پڑھی نہیں پڑھی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ تلخیاں ہوتی ہیں نا طبیعت میں ہماری، تو امیر آدمی کی تو گاڑی کو راستہ کوئی نہ دے تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، تو بیچارہ جو صبح سے جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے آپ کہتے ہیں بڑا کول ملے آپ کو، وہ کیسے ملے گا؟ اس لیے تھوڑا ادب کریں، تھوڑا پیار کریں۔ اور میں مدرسے کے طالب علموں سے بھی اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کی عزت اس لیے ہے کہ آپ امام ہیں، اور آپ نے عزت اس لیے کرنی ہے کہ سامنے والے کے بال سفید ہیں، آپ نے چچا کہنا ہے مسجد کے بزرگ نمازیوں کو۔ اور جس طرح اپنے گھر میں بندہ کبھی سن لیتا ہے نا تلخی، اس طرح آپ نے تھوڑی، مطلب جو آدمی بھی جہاں بن کے بیٹھ جائے گا وہ خرابی ہو جائے گی، اور اگر وہ تھوڑا سا سمجھے گا نا کہ سارے ادب میں نے کرانے نہیں، کو تھوڑے سے میں نے کرنے بھی ہیں، تو پھر انشاءاللہ ماحول میں بہت سارا پیار آئے گا۔ پھر میری بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ادب سے لے کر اپنے والد تک ہر ایک کا ادب کریں، ادب آپ کو بڑا کرے گا، ادب آپ کو اعزاز دے گا۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ قبول فرمائے، جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ ہم بڑے پکے مسافر لوگ ہیں، سفر کرنے پڑتے ہیں۔